السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ ملک میں آئینی بریک ڈاؤن کے خدشے کے ساتھ ساتھ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی عدلیہ سے ٹکراؤ کی صورتحال میں شدت آتی جا رہی ہے، جبکہ تحریک انصاف کے ساتھ معاملات بھی مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ آج پاک فوج کے ترجمان نے عدلیہ کو 9 مئی کے ملزمان، منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو ڈھیل دینے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور نام لیے بغیر تحریک انصاف کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں، جس پر تحریک انصاف کا بھی سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے عدم استحکام، بنو واقع اور ڈیجیٹل دہشت گردی جیسے واقعات پر پاک فوج کا موقف سامنے رکھا۔ واضح ہے کہ بنو میں دہشت گردی کے واقعات کے خلاف تاجر برادری کی کال پر جمعے کے دن 19 جولائی کو مارچ کیا گیا، جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے تھے، مگر مارچ کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا اور بھگدڑ مچ گئی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 25 سے زائد زخمی ہوئے، جس کے بعد الزام لگایا گیا کہ فوجی اہلکاروں نے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ کی ہے، جبکہ وفاقی حکومت نے الزام عائد کیا کہ امن مارچ میں پی ٹی آئی کے مسلح افراد نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں بھگدڑ مچی اور انتشار پھیلا، جبکہ صوبائی محکمہ داخلہ کے مطابق یہ احتجاج پیریٹی گریڈ پر پرامن طریقے سے ختم ہو گیا تھا، لیکن بعد میں احتجاج کے شرکاء نے اسپورٹس کمپلیکس کی طرف جانا شروع کر دیا اور وہاں کچھ شرپسندوں نے سیکیورٹی فورسز کے ڈپو پر نہ صرف پتھراؤ کیا بلکہ چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ بھی کی، اور پھر وہاں پر تعینات پولیس اہلکاروں نے حالات پر قابو پانے اور مظاہرین کو حساس علاقے سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ اس دوران ایک شخص جاں بحق اور 25 افراد زخمی ہو گئے۔ اس بیان کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا حکومت نے بنو واقعے پر تحقیقاتی کمیشن بنانے کا اعلان بھی کیا ہوا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے فوج پر لگنے والے الزامات کا جواب دیتے ہوئے واقعے کی فوٹیج چلوائی اور واقعے کی تفصیلات خود بتائیں۔ 15 جولائی کو صبح کے ٹائم پہ یہ دہشت گردوں کا بنو کے اوپر کینٹ پہ حملہ ہوا، اور ہماری جو وہاں فوج تھی انہوں نے بڑا اس کا بھرپور جواب دیا۔ یہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے وہاں پہ اندھا دھند فائرنگ کی، اور وہ جو فائرنگ ہے، ان کی فائرنگ کے نتیجے میں کچھ معصوم شہری بھی شہید ہوئے۔ اگلے دن جو بنو کے ٹریڈرز تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے امن مارچ کرنا ہے۔ انتظامیہ نے کے ساتھ کی بات چیت، انہوں نے کہا جی کہ اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، جب بھی ہم مارچ کرتے ہیں کہ یہاں سے چلے گا، یہ ہوگا، ریاست مخالف نعرے نہیں لگائے جائیں گے۔ لیکن جب وہ امن مارچ ہوا تو اس میں کچھ مخصوص نیگیٹو جو عناصر ہیں وہ اس میں شامل ہوئے۔ بلاسٹ ہوا تھا وہیکل بون کا، اس روڈ سے گزرے، انہوں نے وہاں پہ ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف نعرے بازی کی، پتھراؤ کیا۔ اس میں کچھ مسلح لوگ پہلے سے شامل تھے، دے فائرڈ، جس سے لوگ زخمی ہوئے۔ کارتی دیوار کی تعمیر بھی شروع ہو گئی تھی، وہ ایک دیوار کی، اس کو بھی کرایا، اور وہاں پہ جو سپلائی ڈیپو ہے، جو سرکاری گودام تھا راشن کا، اس کو لوٹا بھی۔ یہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ 69 لوگوں میں فائرنگ کی جاتی، تو کیا وہ اتنی تسلی سے وہاں آٹے، گھی، بوریاں چوری کر رہے ہوتے؟ اس جگہ سے 1 کلومیٹر دور تقریباً لگ بھگ جو مرکزی مقام تھا، وہاں پہ بھی کچھ مسلح لوگوں نے جو کراؤڈ موجود تھے وہاں بھی فائرنگ کی، اور وہاں بھی جانی نقصان ہوا۔ جو فوج نے رسپانس دیا وہ بالکل ایز پر ایس او پی، ایز پر آرڈرز تھا۔ 9 مئی کا واقعہ ہوا تو مخصوص ایک سیاسی گروہ نے، ایک انتشاری ٹولے نے یہ بات چیت کرنی شروع کر دی، پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی فوج نے ان کو روکا کیوں نہیں، ان کو گولی مار دیتے۔ چونکہ انہوں نے گولی نہیں ماری، اس کا مطلب ہے انہوں نے خود ان کو لے کے آئے۔ تو فوج کا سسٹم بڑا کلیئر ہے کہ آپ اگر فوجی تنصیبات پہ کسی جگہ پہ کوئی انتشاری ٹورا بلوائی آتا ہے تو پہلے اس کو بڑی کلیئر وارننگ دی جاتی ہے، اگر سٹل وہ آتا ہے تو پھر ایریل فائر کیا جاتا ہے، اگر سٹل وہ نہیں رکتا تو جو اس طرح پھر اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے وہ ٹریٹمنٹ ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بنو واقعے سے متعلق مزید کہا کہ اگر شرپسند آ کر لوگوں کو مارتے ہیں تو ان کو روکنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں سمجھ آتا کہ ایک سیاسی جماعت اپنی ہی صوبائی حکومت کے خلاف احتجاج کیوں کر رہی ہے، جبکہ آپ کا عدالتی نظام 9 مئی کے ملزمان، سہولت کاروں اور منصوبہ سازوں کو ڈھیل دے گا تو ملک میں فسطائیت مزید پھیلے گی۔ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنائے گئے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، جن میں میرا خیال میں قانون یہ ہے کہ جی آپ جب چلان جمع کر دیں پروسیکیوشن تو 7 دن کے اندر اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن ہونا ہے۔ جو اے ٹی سی کورٹس ہیں کے پی میں ٹوٹل 13 ہیں اور بلوچستان میں 9 ہیں، اور کنوکشنز کتنی ہوئی ہیں اس سال میں، پچھلے سال میں، پورے سال میں بلوچستان میں 10 اور کے پی کے میں 14۔ جو آپ کا عدالتی نظام ہے، جو 9 مئی کے کرنے والے ہیں، اس کے جو سہولت کار ہیں، اس کے جو منصوبہ ساز ہیں، جب وہ ان کو ڈھیل دے گا، ان کو کیفر کردار پہ نہیں پہنچائیں گے تو ملک کے اندر انتشار اور یہ جو موب مینٹیلٹی ہے، یہ فاشسزم ہے، یہ فسطائیت ہے، یہ مزید پھیلے گی۔ اس کے بعد جو احتجاج ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، رائٹ کنٹرول ہے، یہ تو صوبائی حکومت کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، یہ فوج کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ ایک کراؤڈ کے اندر آ کے شرپسند عناصر گھستے ہیں اور فائر کرتے ہیں
اور لوگوں کو مارتے ہیں تو یہ ذمہ داری تو وہاں کی انتظامیہ کی، پولیس کی، صوبائی حکومت کی ہے. تو یہ نہیں سمجھ آتا اپنی ایک سیاسی جماعت اپنی صوبائی حکومت کے خلاف کس چیز کا پروٹیسٹ کروائی جا رہی ہے. فوج تو کلیئر بھی کر رہی ہے، ایریاز کو کر چکی ہے، ہولڈ کرتی ہے. اس کے بعد تو صوبائی حکومتوں کا انتظامیہ کام ہے ادھر بلڈ کرے اور ٹرانسفر کرے. ہم تو کئی جگہوں کو کئی بار کلیئر کر کے ان کے حوالے کر چکے ہیں. اف یو ڈونٹ بلڈ دوز اینڈ اف یو ڈونٹ ٹرانسفر اٹ ٹو دی پیپل تو وہاں پہ دہشت گرد دوبارہ آ جائیں گے. فوج کلیئر کرے ہولڈ کرے، کلیئر کرے ہولڈ کرے، کلیئر کرے ہولڈ کرے. اینڈ اف دی آرمی کیپس آن ڈوئنگ دیٹ تو وہاں کے عوام کو فوج کے خلاف بھڑکانا اور اس کے خلاف نفرت پیدا کرنا مزید آسان ہو جائے گا. کیونکہ آپ اپنا کام تو کر نہیں رہے، بلڈ کرنے کا، ٹرانسفر کرنے کا، اور توجہ اس طرف نہیں جائے گی جو اپنے کام کریں گے، اور وہ بیانیہ بنایا جاتا ہے. ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا جواب دیتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ بنو واقعے کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کریں. بنو کا حادثہ ہوا، ہمارے لوگ بھی گئے، ہماری ساتھی بھی وہاں پہ گئے مرہم رکھنے کے لیے. ہم نے کیا بات کی؟ ہم نے یہی بات کی کہ اس انسیڈنٹ کا ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے جو ابھی بن رہا ہے، انکوائری کریں، صحیح طریقے سے کریں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہیں کیونکہ آپ اور یہ مسلم لیگ نون اور یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو فیلڈ میں وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ انہوں نے اوزار بنائے، یہ غلط قوانین کے ساتھ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کے دوران ایک اللیگل اسپیکٹرم کی بات کی اور کہا کہ اس اسپیکٹرم کی ضرورت ایک سافٹ اسٹیٹ ہے، اس میں کوئی نظریات نہیں ہے، سب پیسہ ہے. عزم استحکام کے اوپر بحث، کنفیوژن، اسے متنازع بنانا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اٹ از سمپلی بیکاز دی اسٹیکس آر ویری ہائی. دیر از اے ویری اسٹرانگ لابی جو چاہتی ہے کہ یہ جو اغراض و مقاصد ہیں عزم استحکام کے، اور یہ وہی اغراض و مقاصد ہیں جو کہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی اور نیشنل ایکشن پلان کے تھے، یہ نہ پورے ہو. کیوں ایک بہت بڑا مافیا، سیاسی مافیا، غیر قانونی مافیا ہر جگہ سے کھڑا ہو گیا کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا، اور اس کا پہلا چال یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو متنازع بنا دیں. دیر از اے ویسٹڈ interest which doesn't want this to happen and they are making lot of money. اس میں کوئی نظریات نہیں ہے، یہ سب پیسہ ہے، اور یہ تھوڑا بہت پیسہ نہیں ہے. اب وہ جو پیسہ ہے اس کا کچھ حصہ آپ میڈیا، سوشل میڈیا میں بھی لگا دیں کہ جی بولیں عزم استحکام کے خلاف اور بتائیں کہ یہ متنازع ہے. یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے یہ آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر جگہ فیل ہوتا ہے، نظر آتا ہے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی اکانومی ہے، ایک انلیگل اکانومی ہے جو اس میں چھپی ہوئی ہے. اور اسی انلیگل اکانومی میں، اسی انلیگل اسپیکٹرم کے اندر سے ہی کرمنل سسٹم اور دہشت گردی آپریٹ کرتی ہے. میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں چند. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، NCP وہیکلز لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ پارٹ ہے نا اس انلیگل اسپیکٹرم کا. کروڑوں کا، اربوں کا بزنس ہو رہا ہے نا اس کا. انہی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے اندر ہی دہشت گرد بھی آپریٹ کرتے ہیں. بے نامی پراپرٹیز، بے نامی اکاؤنٹس، آر دے ناٹ پارٹ آف دس انلیگل اسپیکٹرم؟ اگر آپ اس کو برداشت کریں گے تو اس کے اندر پھر دہشت گرد بھی آپریٹ کریں گے. اسمگلنگ، یہ جو بارڈر ہے آپ کا افغانستان کے ساتھ، افغانستان کے 6 ملکوں سے بارڈر لگتے ہیں نا، باقی ملکوں کے ساتھ تو وہ سارے پاسپورٹ پہ جائیں گے، جاتے ہیں. دے آر نارمل بارڈرز، ویزا سسٹم ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہمارا بارڈر کیوں کہ یہاں پہ تذکرے پہ، یہاں پہ شناختی کارڈ دکھا کے اندر چلے جائیں؟ اس کو ایک سافٹ بارڈر رکھا جائے کیونکہ وہ انلیگل اسپیکٹرم کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ہنڈریڈز آف ملینز روپیہ خالی روزانہ کی بنیاد پہ جو اسمگلنگ ہے وہ اس کی تیل کی اسمگلنگ میں بنائی جاتی ہے. 50-60% انلیگل وہ آپ کا تمباکو سگریٹس بکتے ہیں، اربوں کی اس کے اندر انلیگل مافیا ہے. ری انویگریٹ کی ہوئی ہے نارکوٹکس کے اوپر. ستمبر 2023 سے ہم کوئی 1000 ٹن سے زیادہ منشیات غیر قانونی پکڑ چکے ہیں، لیکن ہاؤ مچ از دیئر وچ از کمنگ فرام افغانستان؟ اس میں بھی اربوں روپیہ ہے. تو یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اینڈ دیٹ ریکوائرمنٹ از اے سافٹ اسٹیٹ. اس کا جواب دیتے ہوئے عمر ایوب نے سوال اٹھایا کہ کیا چاروں صوبوں کے بارڈرز پر پٹواری قلم دوات لے کر کھڑے ہیں؟ عمر ایوب نے اسمگلنگ کے حوالے سے مزید سوالات اٹھائے. آپ بات کرتے ہیں پیٹرولیم کی اسمگلنگ کی، گاڑیوں کی اسمگلنگ کی، نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی، آپ بات کرتے ہیں سگریٹ کی، تمباکو کی اسمگلنگ کی. بڑی اچھی بات. مجھے یہ بتایا جائے کہ پنجاب میں یا سندھ میں پنجاب کے پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں کیا بارڈروں پہ؟ بلوچستان KP میں اور سندھ میں کیا پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں اپنی قلم دوات لے کے اور اپنے رجسٹر لے کے بارڈروں کی حفاظت کے لیے؟ آپ اس چیز پہ آئیں، ہمیں بتائیں کہ یہ پیٹرولیم پروڈکٹس خواتین و حضرات سمگل کیسے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ 500 ارب روپے کی آپ کا پیٹرول جو ہے وہ ایران سے سمگل ہو کے پاکستان آتا ہے. کوئی رات کو کوئی مخلوقوں سے پاکستان لاتی ہے. ایک ٹرک پہ جو ہے
وہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے دیا جاتا ہے، اس میں پہلے آئیں، اس کو ٹارگٹ کریں۔ آج کی DGISPR نے بات کی کہ آپ کے اس انلیگل سپیکٹرم میں بے نامی اکاؤنٹس کے بارے میں بات کی، تو آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 کا، اس سے جا کے پوچھے نا کہ بھائی جان وہ مقصود چپڑاسی تھا اور 2-3 اور بھی ایسے لوگ تھے جو فوت بھی ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، فالودے والا، پاپڑ والا، فلانے والا، وہ سارے اس دنیا سے چلے بھی گئے، تو پہلے آغاز تو ادھر سے جائے نا۔ پرائم منسٹر ہاؤس کا ایڈریس تو فلانوں کو پتہ ہے، جا کے پوچھیں، کوسچنر ادھر سامنے سوال نامہ رکھیں اور کہیں کہ جی بے نامی اکاؤنٹس کا آپ ہمیں حساب دیں۔ DGISPR احمد شریف چودھری نے آج کی پریس کانفرنس میں پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گردی کا تفصیل سے ذکر کیا اور اس حوالے سے عراق، شام اور لیبیا کی مثالیں دی۔ یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کے ساتھ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد کیسے ویل سنکرونائز تھے کہ جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک دم ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ فوج نے سیدھی نہتے لوگوں پہ گولیاں چلا دی۔ پرانی تصویریں، دوسرے ممالک کی بچوں کی تصویریں، زخمی بچوں کی نکال کے لگائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں جی بنو میں آج یہ بچے کو مار دیا گیا، گولی مار دی گئی۔ لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ ہے ڈیجیٹل دہشت گردی۔ جس طرح ایک ٹیررسٹ ویپن، ہتھیار پکڑتا ہے، بم پکڑتا ہے اور اس کے ذریعے اپنی جو ول ہے وہ امپوز کرتا ہے سوسائٹی پہ اور اپنے ارد گرد، یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، فیک نیوز کے ذریعے اضطراب پھیلا کے اپنی ول امپوز کرتا ہے۔ تو دے آر بوتھ ڈوئنگ دا سیم تھنگ۔ ڈیجیٹل دہشت گرد کا تو کبھی کبھار پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون، وہ بے نامی اکاؤنٹ ہے، کہاں سے چل رہا ہے، کون سے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، پاکستانی ہے یا نہیں ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے، کچھ نہیں پتا۔ دونوں کا ٹارگٹ جو ہے وہ فوج ہے۔ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہے اس کو قانون نے روکنا ہے، اس کو مانیٹرنگ نے روکنا ہے، اس کو ریگولیشن نے روکنا ہے، اس کو سزاؤں نے روکنا ہے۔ اس فیک نیوز اور پروپیگنڈا کو پلانے پہ کتنے لوگوں کی جائیدادیں ضبط ہوئی، کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف قانون اور عدالتیں اور ریگولیشن یہ آگے بڑھیں، ان کو مزید سپیس دی جاتی ہے۔ آزادی رائے کے نام پہ ان کو ہیرو بنایا جاتا ہے۔ وہ جو انلیگل سپیکٹرم ہے جو اس ملک کو سافٹ سٹیٹ بنانا چاہتا ہے، اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ پاکستان میں جو دہشت گردی اور ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، اس کا کچھ حصہ یہ جو عراق ہے، سیریا ہے، یہ آپ کے سامنے لیبیا ہے، سبجیکٹیولی کوئی کہہ سکتا ہے 10%، 15%، 20%، لیکن میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دہشت گردی اور اس ڈیجیٹل دہشت گردی کا ایک بہت کم حصہ ان ملکوں میں آیا۔ اسی طرح نفرتیں پھیلائی گئیں، اسی طرح مسٹرسٹ پھیلایا گیا، اسی طرح ان کی فوج پہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ اٹیک کیا گیا، فزیکلی بھی کیا گیا، ذہن سازی ذہنوں کے ذریعے بھی کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ وہ بڑے امیر ملک تھے، یہاں سے لوگ وہاں نوکریاں کرنے جاتے تھے، کیا بنا ان کا؟ آپ کے ملک میں اس سے بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ عراق، شام اور لیبیا میں آمریتیں تھیں، وہ ملک ٹوٹے اسی لیے کہ وہاں پر اظہار رائے کی آزادی نہیں تھی۔ آج جو انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررزم کے بارے میں بات کی ہے اور کہا کہ جی لوگ جو غلط بیانی کرتے ہیں یا نیریٹو بناتے ہیں، کیا ابھی ہم لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ قوانین غلط طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، کیا یہ بھی ڈیجیٹل ٹیررزم ہے؟ ابھی ہم لوگ کیا یہ حق بھی کھو جائیں کہ ہمارے جو میڈیا کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو آپ سارے کیمرامین اور سارے کے سارے آپ کے ساتھی رپورٹرز بیٹھے ہیں، آپ بات کریں گے، سوال پوچھیں گے تو آپ بھی ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کس کی دیتے ہیں؟ عراق کی مثال دیتے ہیں، سیریا کی مثال دیتے ہیں، آپ کی لیبیا کی، جہاں پہ تو ڈکٹیٹرشپس تھیں۔ وہ ملک ٹوٹے اسی لیے کہ وہاں پہ اظہار رائے کی آزادی نہیں تھی، سوسائٹی ڈپریس تھی۔ یا وہ رول ماڈل ہے تو پھر تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بدقسمتی سے پاکستان کے۔ اس کے علاوہ عمر ایوب نے آج مزید کہا کہ DGISPR کی پریس کانفرنس موجودہ حکومت کی نااہلی کے خلاف پریس کانفرنس تھی جو ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے۔ جو DGISPR کی پریس کانفرنس تھی، خواتین و حضرات، میں آپ کو واضح طور پر بات کرتا ہوں کہ اس کو قانون میں کہتے ہیں انڈائٹمنٹ۔ یہ سویلین حکومت جو فارم 47 کی حکومت ہے، یہ اس کے خلاف، اس کی نااہلی کے خلاف پریس کانفرنس تھی کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں ہے نہیں چیزیں۔ لہٰذا سویلین گورنمنٹ کو بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ان کی یہ پریس کانفرنس یا ضروری کرنی تھی تو وہ آپ کا تارڑ کر لیتا یا XYZ کو وہاں پہ اٹھ کے کر لیتے۔ اور DGISPR کو معذرت کے ساتھ یہ پریس کانفرنس اس کی بنتی نہیں تھی۔ وہ ریاست کا ایک ٹول ہے، ایک اوزار ہے، ریاست نہیں ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آپ سمجھیں فیلئر ہے، اس نے ISPR کو دھکیلا کہ وہ سامنے آ کے یہ پریس کانفرنس کریں۔
دوسری جانب اسلام آباد پولیس اور FIA نے اسلام آباد میں تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ پر چھاپا مارا اور پارٹی ترجمان رؤوف حسن کو گرفتار کر لیا۔ جیو نیوز کے مطابق اس حوالے سے پولیس کا موقف ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شواہد کی بنیاد پر PTI سیکریٹریٹ میں قائم ڈیجیٹل میڈیا سیل کے دفتر پر چھاپا مارا۔ پولیس کے مطابق PTI کا ڈیجیٹل میڈیا سیل انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن کا مرکز بنا ہوا تھا۔ پوری دنیا میں پاکستان مخالف پروپیگنڈا یہاں سے کروایا جاتا تھا۔ ڈیجیٹل میڈیا سیل سے پاکستان مخالف اور ملکی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈا بھی چلایا جاتا تھا۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈے میں براہ راست ملوث لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ PTI ڈیجیٹل میڈیا سیل سے تمام ثبوت تحویل میں لے لیے گئے ہیں۔ رؤوف حسن کی نگرانی میں ڈیجیٹل میڈیا سیل چلایا جا رہا تھا، اس لیے رؤوف حسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جبکہ ترجمان وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق اسلام آباد پولیس نے PTI کوآرڈینیٹر احمد وقاص جوا کو گرفتار کر لیا۔ ابتدائی تفتیش اور ڈیجیٹل مواد کی روشنی میں PTI کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ پر اسلام آباد پولیس اور FIA نے چھاپا مارا۔ چھاپے کے دوران رؤوف حسن کو گرفتار کیا گیا۔ PTI ریاست مخالف پروپیگنڈے میں ملوث ہے۔ اس معاملے پر GIT بنائی جا رہی ہے۔ اس چھاپے کے فوراً بعد تحریک انصاف کے سینئر رہنما شبلی فراز نے دعویٰ کیا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں سے متعلق بیان حلفی اور دستاویزات الیکشن کمیشن میں جمع کرانے تھے، جنہیں حتمی شکل دی جا رہی تھی۔ یہ وہ دستاویزات اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس کے بعد بیرسٹر گور خان نے بھی یہی موقف دہرایا۔ ہمارے آفس میں پنجاب کے MPAs کے ایفیڈیوٹس موجود تھے۔ ہمارا سارا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا، انکلوڈنگ ہمارے ڈاکومنٹس، ہمارے انٹرا پارٹیز الیکشن کے ڈاکومنٹس بھی لیے گئے، ٹی وی اسکرین بھی اٹھائے گئے، کمپیوٹر بھی لیے گئے، اور آپ کی اطلاعات کے مطابق ہمارے تقریباً 10 ورکرز، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں اس وقت موجود ہیں، ان سب کے فون بند آ رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ کس FIR میں کس کو کون مطلوب ہے۔ ہمارے ریکارڈز بھی لے کے گئے ہیں اور ہمارے کمپیوٹرز بھی لے کے گئے ہیں، گوہر صاحب بھی اور رؤوف صاحب کو بھی لے گئے۔ ہم لے کے وہ فائنلائز کر رہے تھے اپنے جو بھی ہمارے ایفیڈیوٹس ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے حکم پہ ہم نے جمع کرانے تھے، تو بنیادی طور پہ یہ اس کو اٹھا کے لے گئے کہ ہمارے جو MNAs ہیں وہ اپنے عدالتی انسٹرکشنز کے مطابق وابستگی ہے اس کا اظہار کرنا تھا۔ کہ یہ تو میرے نزدیک کنٹمپٹ آف کورٹ، ہم سپریم کورٹ جائیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ جو آرڈر آپ نے کیا تھا اس کی عملداری میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے اور وہ بھی حکومتی لوگ ہیں اور پولیس بھی ان کے انڈر ہے، تو یہ کیسی قانون کی حکمرانی ہے؟ اس ساری سیاسی صورتحال میں آج تحریک انصاف کے بانی عمران خان کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے سے بہتر ہے مارشل لاء لگا دیں، ویسے بھی غیر اعلانیہ مارشل لاء نافذ ہے۔ اپنے وکلا کو کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں، اسی بنیاد پر غیر ملکی جریدے میں انٹرویو چھپا۔ واضح رہے کہ عمران خان کا اتوار کو برطانوی اخبار دی ٹائمز میں صحافی کرسٹینا لیمب کے ساتھ انٹرویو شائع ہوا تھا، جس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر خود کو 7-8 فٹ کے ڈیتھ سیل میں رکھنے کا دعویٰ کیا۔ صرف یہی نہیں، آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے اعتراف بھی کر لیا کہ اپنی گرفتاری کی صورت میں GHQ کے سامنے احتجاج کرنے کی کال انہوں نے خود دی تھی۔ عمران خان کے مطابق 14 مارچ 2023 کو میرے گھر زمان پاک پر پولیس اور رینجرز نے حملہ کیا۔ میرے وکلا نے یقین دہانی کرا دی تھی کہ ہم شامل تفتیش بھی ہوں گے اور گرفتاری بھی دیں گے۔ 18 مارچ 2023 کو جوڈیشل کمپلیکس پر پھر پولیس نے مجھ پر دھاوا بولا۔ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر اور باہر شیلنگ کی گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا۔ اپنی گرفتاری سے قبل GHQ کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دی تھی۔ عمران خان کی گفتگو سے متعلق بات کریں گے ہمارے نمائندے شبیر ڈار سے، جو آج اڈیالہ جیل میں موجود تھے۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے سوالات بھی کیے، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے PTI کے خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف سے، کیونکہ PTI دعویٰ کر رہی ہے کہ بنو واقعے کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف پر پابندی کا جواز پیدا کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کیا تحقیقات کر رہی ہے؟ سیف صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے جو بنو کا واقعہ ہے اس کو لے کر آج DG ISPR نے بھی پریس کانفرنس کی، اس سے پہلے خیبر پختونخوا حکومت بھی تحقیقات کا اعلان کر چکی۔ اب یہ بات خیبر پختونخوا حکومت بھی مان رہی ہے کہ احتجاج میں شرپسند عناصر گھسے، جس کی وجہ سے واقعہ ہوا۔ وفاقی حکومت یہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ جو عناصر تھے وہ تحریک انصاف نے بھیجے تھے تاکہ فوج پر حملہ ہو۔ آج DG ISPR کی پریس کانفرنس میں اشارہ یہ ضرور دیا گیا کہ 9 مئی کے واقعات میں جب لوگوں کو نہیں سزا ملے گی انتشار پھیلانے والوں کو، تو پھر اس قسم کے واقعات ہوں گے، وہ بھی اسی طرف اشارہ تھا۔ خیبر پختونخوا حکومت کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا معاملات پہنچے؟ جی شاہزیب، دیکھیں واقعہ ہوا ہے 19 جولائی کو، اور اس کے بعد جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ یقیناً ایک افسوسناک واقعہ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا۔ اب کس کی غلطی ہے یا کس نے اس میں عمدن اور قصدن کردار ادا کیا اور معاملات کو خراب کیا، یہ ساری باتیں فیکچول انکوائری اور انویسٹیگیشن کے بعد جو ہیں یہ سامنے آئیں گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ ایک اس کے جرم کا تعلق ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اسے کچھ دن پہلے ہی یہ چونکہ ایک حساس جگہ تھی اور یہاں پر
دہشت گردوں کی طرف سے حملہ ہوا تھا جس میں 8 فوجی جوان اور 3 سویلینز بھی شہید ہوئے تھے. تو یہ ایک حساس مقام تھا. یہاں پر اس طرح کا واقعہ ہونا ہی جو ہے یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے. اب جہاں تک تعلق ہے انویسٹیگیشن کا یا انکوائری کا, تو اس کے لیے ہم نے ایک تو کمیٹی بنائی ہے جس کی اس وقت بھی ایز وی اسپیک اس کی ملاقات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ ان کی ہو رہی ہے, اور اس میں ایک وہ لائحہ عمل تیار کریں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم عوام کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی ان تحقیقات میں شامل کریں تاکہ وہ بھی اپنی گواہی اور ایویڈنس اور جو بھی ثبوت اور شواہد ان کے پاس ہیں وہ لے کر آئیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک کمیشن کا اعلان کیا ہے. کمیشن جو ہے وہ ہائی پاورڈ کمیشن ہوگا. وہ تمام فریقین سے جو لوگ وہاں موجود تھے, جو زخمی ہیں, ان سب سے انکوائری کر کے اور حتمی رپورٹ بنائے گا. اور پھر جو بھی ہوا, جس نے بھی فائر کیا, جیسے بھی فائر ہوا, جیسے آج جنرل پبلک میں تو یہ ہے کہ جی لوگ جب وہاں گئے تو ادھر فائرنگ ہوئی جس میں سے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے, لیکن اور ایک جو ہے شہید ہوا. لیکن ڈی جی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس میں چونکہ انہوں نے انتشاری ٹولہ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن اشارہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی طرف ہی کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کنٹروورسیز کی وجہ سے تحقیقات متاثر ہوتی ہیں جب آپ قبل از وقت پہلے سے ایک موقف لے لیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی طریقہ کار بھی یہ ہے کہ فیکچوئل کنٹروورسیز کو نیوٹرل سچویشن میں ان بائسڈ انداز میں پروب کیا جاتا ہے, اور پھر جو بھی سامنے آئے گا ذمہ دار اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. اور کب تک یہ تحقیقات کے نتائج آ جائیں گے؟ اور غالباً آج بھی جو ہم کمیٹی کے سربراہ ہیں ناصر خان بنگش صاحب, آج بھی ان کی ایک میٹنگ تھی, ان کا دھرنا جاری ہے, اس حوالے سے پھر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی تحقیقات کا بھی بتائیے گا اور اس میٹنگ کا بھی بتائیے گا. دیکھیں شاہ زیب, تحقیقات تو جیسے میں نے کہا نا کہ وہ کمیشن بنے گا. کمیشن کا وہ اس کے لیے وہ پروسیس جاری ہے, اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے ایڈمنسٹریٹو. وہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا کمیشن اپنا کام شروع کر دے گا. جہاں تک پولیس ہے, پولیس کی طرف سے یقیناً وہاں پہ شواہد اکٹھے ہوئے ہیں, وہ ریکارڈ پہ چیزیں آ چکی ہیں, اور وہی سارا ایویڈنس جو ہے پھر ہم پیش کریں گے کمیشن کے سامنے, اور وہ تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ بنائے گا. جہاں تک تعلق ہے دھرنے کا, تو یہ دھرنا تو ہے, احتجاج تو ہو رہا ہے, اور لوگ جو ہیں وہاں پہ خاصا قسم کا اشتعال بھی ہے, غم و غصہ بھی ہے کہ یہ واقعہ ہوا. تو وہاں پر لوگوں کا دھرنا جاری ہے, اور وہ جو جرگہ ایک وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت کے مطابق بنایا گیا تھا اس پورے واقعے کو مینج کرنے کے لیے, تو وہ جرگہ ہی یہ احتجاج کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت ہی قابل تحسین کام ہوا ہے. وہی جرگے ہی کی کوششیں تھیں کہ یہ معاملہ بگڑا نہیں, اور فوری طور پر وہاں پر یہ جو پروٹیسٹ تھا اس کو پیسفل کیا گیا, اس کو کنٹرول میں لایا گیا تاکہ مزید کوئی اس طرح کا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو. جو بنیادی ذمہ داری ہے کہ جی اس واقعے کو کنٹرول کرنا, احتجاج, یہ انتظامیہ کی تھی, خیبر پختونخوا حکومت کی تھی, یہ بھی انہوں نے کہا. میں بالکل اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں, اور یہ بات تو ہم کہتے ہیں کہ یس, کہیں پر بھی جب احتجاج ہو تو لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے. اب تو یہی تو وجہ ہے کہ ہم کمیشن بنا رہے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ اگر انتظامیہ کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے, نیگلیجنس ہوا ہے, تو وہ کون اس کا ذمہ دار ہے, کون سا افسر ذمہ دار ہے, عوام کیوں وہاں پر پہنچی, کیوں جو ہے یہ پتھراؤ ہوا اور اس کے بعد وہاں سے فائرنگ ہوئی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو پروب کرنے کے لیے اسی لیے ہم نے یہ کمیشن تشکیل کی ہے تاکہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہو. لیکن شاہ زیب مجھے 1 منٹ موقع دیں جو میں ایک اور اینگل پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ سب کچھ جو ہوا اس کے پیچھے آج اگر ہم پر جیسے ڈی جی ایس پی آر نے صوبائی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم نیگلیجنٹ تھے, لیکن اگر آپ تمام کوائف کو دیکھیں جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں پیش کیے, جس میں انلیگل اسپیکٹرم کی بات کی, اس میں کراس بارڈر افغانستان سے آنے والے لوگوں کی بات کی جو دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں, اور باقی جو سچویشن چوری کی گاڑیاں, انلیگل گاڑیوں کی بات کی, یہ ساری چیزیں کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ خیبر پختونخوا کی تو نہیں ہے, یہ تو وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. وفاقی حکومت کو بھی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے, اور وفاقی حکومت کی طرف سے سب سے بڑی جو زیادتی ہوئی تھی وہ اس وقت ہوئی تھی جب ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے اس طرح کا تاثر دیا کہ جیسے شاید کوئی فوجی آپریشن ہونے والا ہے, اور اس کے بعد خواجہ آصف نے بار بار فوجی آپریشن کی بات کی, اور یہاں تک کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اس پہ سائن بھی کر دیے, حالانکہ بعد میں عطا تارڑ نے کہا کہ کوئی سائن نہیں ہوئے. اس غلط بیانیے کی وجہ سے جو کہ انہوں نے
عزم استحکام نامی جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو اقدامات اٹھانے تھے اس کو آپریشن یعنی فوجی آپریشن کی شکل میں پیش کرنا اصل میں مسائل کی وجہ بنی. وہاں پر ایک خوف اور ڈر کی فضا پیدا ہو گئی. خیبر پختونخوا کے عوام آپ کو پتہ ہے پچھلے 40 سال سے دہشت گردی کو بھگت رہے ہیں, اور اس سے پہلے جو آپریشنز ہوئے ان میں ان کی نقل مکانی ہوئی, گھر بار تباہ ہوئے, لوگوں کو آج تک اپنی کمپنسیشن نہیں مل سکی. تو وہ ایک نفسیاتی ایک پریشر ڈیولپ ہو گیا لوگوں پر, جس کی وجہ سے اعتراضات ہوئے. آج ڈی جی صاحب نے بات کی, میں سمجھتا ہوں ان کو اس بات کی بھی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ اگر عزم استحکام کے حوالے سے لوگوں نے فوج پر تنقید کی یا اپنے آپریشن پر تنقید کی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وفاقی حکومت کا غیر ذمہ دارانہ بیان تھا. مطلب انہوں نے آج اس کی وضاحت بھی کی, مگر ساتھ میں پھر ذمہ داری بھی ڈالی کہ یہ فضا بنائی گئی, باقاعدہ کیمپین چلائی گئی, فوج کے خلاف ایک پورا ماحول بنایا گیا اسے آپریشن کا رنگ دے کے. بالکل شاہ زیب, جب آپ کسی بھی معاملے میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے تو اس کنفیوژن میں جو لوگ معاملے کو بگاڑنا چاہتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے. یقیناً جب عزم استحکام کو آپریشن فوجی آپریشن کی ایک شکل دی گئی تو وہاں پر ایک بے چینی پیدا ہوئی. اس میں جو ملک دشمن عناصر ہیں, عوام دشمن عناصر ہیں, ہمارے صفوں میں رہنے والے ہمارے باقی لوگ ہیں جو انتشار چاہتے ہیں, ان کو موقع مل گیا. اب یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو سوشل میڈیا کو مانیٹر کرتی ہے, ساتھ ہی ساتھ جو آپ نے یہ جو فائر وال اتنے اربوں روپے خرچ کر کے لگایا ہے, وہ صرف کس لیے لگایا ہے؟ وہ کوئی عجائب گھر میں رکھنے کے لیے تو نہیں ہے. ان اداروں کو کہیں نا کہ وہ سوشل میڈیا پہ کمپین کو ریگولیٹ کریں, مینیج کریں. اور صرف آج جو وضاحت آئی, کیونکہ ظاہر ایک سخت رد عمل سامنے آیا تحریک انصاف کی طرف سے بھی, خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے بھی, اور اسمبلی میں بھی قرارداد آئی. اب جو وضاحت کی انہوں نے کہ یہ آپریشن نہیں ہے بلکہ یہ تسلسل ہے, اس کے بعد آپ کا اطمینان ہے اب کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے؟ میں تو پہلے دن سے شاہ زیب, جس دن یہ واقعہ ہوا عزم استحکام والا اور اس پر کنٹروورسی شروع ہوئی, میں پہلا شخص تھا جس نے پریس کانفرنس کی پشاور میں, اور میں ساری میڈیا نے, آپ کے چینل نے بھی دکھایا, سب نے دکھایا, ہم نے تو یہی بات کی کہ بالکل یہ غلط اس نے کیا ہے. اصل میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو مختلف نو قسم کے اقدامات ہیں ان کو عزم استحکام کا نام دیا گیا, اور یہ غلط فہمی وزیر اعظم کے بیان اور وزیر خارجہ کے بیان سے پیدا ہوئی, وزیر دفاع کے بیان سے پیدا ہوئی. لیکن مجھے بالکل ہی بات ہے, اقدامات کرنے چاہیے. دہشت گردی کی سب سے زیادہ شکار تو خیبر پختونخوا کے عوام ہے, لیکن یہ جو پوائنٹیشن تھی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے بدقسمتی سے اگر اس کی وجہ سے شاید ماحول میں مزید تلخی پیدا ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی ایس پی آر کو بھی اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اس وقت یہ چاہیے کہ وہ تلخی پیدا کرنے کی بجائے مثبت انداز میں مفاہمانہ رویہ اختیار کریں, تاکہ یہ جو غصہ اور غیر ضروری ایک تلخی ہے یہ ختم ہو, اور اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یکسوئی کے ساتھ اور مثبت انداز میں پوری قوم اپنی انرجی استعمال کر سکے. اور ایک اہم بات جو کہ ظاہر اب جو امن کمیٹی ہے اور جو اس وقت جرگہ ہے یا پھر جو دھرنا ہو رہا ہے, ان کا مطالبہ یہی ہے کہ امن آئے. اس وقت بہت زیادہ حالات خراب ہیں, مگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے آئے کہ جو انتظامیہ ہے اس کے پاس اختیار ہو, سی ٹی ڈی کے پاس اختیار ہو, چھاپوں کا اختیار بھی ان کے پاس ہو, گرفتاری کا اختیار بھی ان کے پاس ہو, پولیس بھی با اختیار ہو. مگر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو بات کی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج کا کام ہے علاقے کو کلیئر کرنا, علاقے کو کلیئر کرنے کے بعد اس کو بلڈ کرنا, وہاں پر استحکام لانا وہ حکومتوں کا کام ہے, صوبائی حکومت کا کام ہے. اس میں وہ فیل ہوئی ہے. سی ٹی ڈی کے جو نمبرز انہوں نے بتائے وہ کہتے ہیں افرادی قوت 2437 ہے, اس میں سے فیلڈ میں 537 ہیں, یعنی کہ وہ افرادی قوت بنانے میں بھی جو صوبائی حکومت ہے وہ ناکام ہوئی ہے. اب اگر صوبائی حکومت کو سب کچھ دے دیا جائے اور با اختیار پولیس کو, سی ٹی ڈی کو کر دیا جائے, تو کیا آپ تیار ہیں اس امن لانے کے لیے؟ ہم بالکل اس بات کو میں بھی سمجھتا ہوں, اور میرے خیال میں ایڈمنسٹریشن اور گورننس کا کوئی بھی معمولی سا طالب علم بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ فوج کا کام جو ہے وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس نہیں ہے. فوج اس قسم کے لا اینڈ آرڈر سچویشن میں, یہ جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کا ایک دور چل رہا ہے, اس میں پولیس کو اور اینٹی ٹیررسٹ جو پولیس ہوتی ہے یا فورسز ہوتی ہیں ان کو ہونا چاہیے. پہلا پیرا ملٹری کو آگے آنا چاہیے رادر دین کے ڈائریکٹ فوج آئے. فوج کو تو ڈائریکٹ بڑے آپریشن میں استعمال ہونا چاہیے, علاقے کو کلیئر کرنا اور علاقے کو دہشت گردوں سے صاف کرنا, وہ جو فائنل ٹچنگ ہوتی ہے وہ فوج کرتی ہے. میں یہ بات مانتا ہوں, لیکن
خیبر پختونخوا کو مسئلہ کیا ہے؟ خیبر پختونخوا میں افراد کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس جذبے اور بہادروں کی کمی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ مالی وسائل ہے۔ آج اگر ہمیں 2400 کی بجائے ہمارے کم لوگ ہیں تو وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے ہیں کہ ہمیں مرکز ہماری واجبات نہیں دے رہا۔ ہم کہاں سے لوگوں کو ریکروٹ کریں، کہاں سے ان کو ماڈرن ایکوپمنٹ دیں، کہاں سے ان کو اسلحہ دیں؟ ابھی بھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ریسنٹلی 7 ارب روپے اس بجٹ میں صرف پولیس کو اور اینٹی ٹیررزم فورس کو ایکوپ کرنے کے لیے اور سی ٹی ڈی کو ایکوپ کرنے کے لیے مختص کیے، لیکن 7 ارب روپے سے یہ جنگ نہیں جیتی جائے گی۔ یہ اس کے لیے ہمیں ہمارے وہ تمام واجبات چاہیے جو مرکز کی طرف ہیں۔ مگر بیسر صاحب، ظاہر 11 سال سے خود خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور ان 11 سال میں سے 4 سال ایسے تھے جس میں مرکز اور خیبر پختونخوا دونوں میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ تو یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جو سٹرکچر آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی ڈی کا اور یہ سارا کچھ، 2014 میں وہاں سی ٹی ڈی کا قیام عمل میں آیا، اس کے بعد ہم نے اس کو امپروو کیا۔ 2014 سے لے کر اب تک ہماری حکومت ہی ہم نے کیا ہے نا یہ سارا کچھ، لیکن جو ایکچولی ٹیررزم کو اور نیشنل سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں وہ وفاقی حکومت ہے۔ صوبائی حکومتیں شاہزیب ہمیشہ لا اینڈ آرڈر کی ذمہ دار ہوتی ہیں، نیشنل سیکیورٹی کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہوتی ہے، وہ اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے، اور اس سلسلے میں تو یہ تو آن ریکارڈ ہے، یہ تو میں آپ کے ساتھ کسی وقت سارے اسٹیٹسٹکس شیئر کر لوں گا۔ مگر سر جو ٹیررزم کے حوالے سے جیسے اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو اس وقت مختلف علاقوں میں جو شدت پسند ہیں جنہوں نے سرنڈر کیا تھا، یہ ہتھیار ڈال دیے تھے، وہ اب کھلے عام پھر رہے ہیں، لوگوں کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں، اور بنو کیونکہ شمالی وزیرستان کے ساتھ واقع ہے، وہاں سے مسلح لوگ آسانی سے آ جاتے ہیں، اور ظاہر یہ وہ لوگ ہیں، ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو طالبان کی افغانستان میں حکومت آنے کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت میں بطور پالیسی واپس لائے گئے کہ اب یہ آئیں گے، پرامن طریقے سے رہیں گے۔ اب یہ ساری تو پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا۔ دیکھیں اس سلسلے میں کل آپ نے سنا ہوگا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور صاحب نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے مسلح گروہ کو جو کسی بھی شکل میں خیبر پختونخوا کی سرزمین پہ آپریٹ کر رہا ہو، وہ اس کو ہم اجازت نہیں دیں گے، اس کو ہم نے ہر حالت میں روکنا ہے۔ اس سلسلے میں عسکری حکام سے بھی بات ہوئی ہے، اس سلسلے میں انتظامیہ سے بھی بات ہوئی، اور فیڈرل گورنمنٹ میں جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا ٹیررزم پہ، اس میں بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ بات کی ہے۔ وزیر اعظم کو بھی کہا ہے کہ ہم 15 دن کے اندر اندر ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور ہم نے وہ ایکشن کل سے لینا شروع کر دیا ہے۔ انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں پولیس فرنٹ لائن پہ ہوگی، ہم رہے بھی ہیں، ہماری پولیس کے ہزاروں جوان شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، آج بھی ان کی قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے، تو ہم گھر نہیں بیٹھے ہوئے، ٹیررزم کے خلاف ہم بالکل صف اول پہ لڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ذمہ دارانہ اپنی جو وہ ہیں فرائض ہیں ان کی ادائیگی کی ہم توقع بھی رکھتے ہیں، اور یہ ان کا آئینی فرض بھی ہے۔ خواجہ آصف بیانات تو دے رہا ہے، الزامات تو دے رہا ہے، باقی ان کے سارے وزراء وفاق میں بیٹھ کے ہم پر الزامات تو لگاتے ہیں، لیکن ہمیں جو ریکوائرمنٹس ہیں فیڈریشن سے، فیڈرل گورنمنٹ سے، وہ ہمیں نہیں پوری کی جا رہی۔ اور بدقسمتی سے دہشت گردی کے اتنے سیریس ایشو پر ایک سے ہر روز یہ سیاسی بیانات دے کر پوائنٹ سکورنگ کر کے خیبر پختونخوا حکومت کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ایک اور یہ سارے ریجیکٹڈ سیاستدان ہیں جن کو خیبر پختونخوا نے ریجیکٹ کیا ہے، ان کو مسترد کیا ہے، فارم 47 پر آ کر بیٹھے اور روز ہمارے اوپر تنقید کرے، بجائے اس کے کہ دہشت گردی کی جنگ میں عملی اقدامات کروائیں۔ بہت شکریہ بیسر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ آج عمران خان صاحب نے بھی اڈیالہ میں صحافیوں سے گفتگو کی ہے۔ 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے آج انہوں نے ایک اہم بیان دیا ہے۔ اڈیالہ میں ہی موجود تھے ہمارے نمائندے شبیر ڈار، انہوں نے بات کی عمران خان صاحب سے، سوال کیا عمران خان صاحب سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ شبیر ڈار بہت شکریہ۔ یہ بتائے گا کہ ظاہر عمران خان صاحب یہ تو پہلے بھی کہتے رہے اگر مجھے اس طریقے سے رینجرز گرفتار کرتی تو میرے کارکن اور کہاں جاتے، جہاں انہیں احتجاج کرنا تھا وہیں کرتے، مگر پھر سازش بھی قرار دیتے رہے۔ کیا آج پہلی دفعہ ہے کہ انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے مانا عمران خان صاحب نے کہ میں نے کہا تھا اپنے کارکنوں کو کہ میری گرفتاری کی صورت میں جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرہ کریں؟ جی شاہزیب، عمران خان آج جب صحافیوں سے گفتگو کے لیے آئے تو انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز وزیر اطلاعات عطا طارق کے بیان سے کیا کہ عطا طارق نے کہا ہے کہ مجھے جیل میں VIP سویٹ میں رکھا گیا ہے۔ میں عطا طارق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جیل کا دورہ کریں اور میڈیا کو بھی 2 منٹ کے لیے میرے کمرے کا دورہ کرائیں اور وہ دیکھیں کہ مجھے کہاں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آج انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ڈیتھ سیل میں
نہیں رکھا گیا ہے. البتہ جو میرا کمرہ ہے اس کے ساتھ جو دہشت گردی کے مقدمات کے ملزمان ہیں یا جو ہائی پروفائل کرمنلز ہیں ان کے جو سیل ہیں وہ میرے کمرے کے ساتھ ان کی دیوار جڑی ہے. جہاں تک سوال ہے اس GHQ کے باہر احتجاجی کال کی, انہوں نے کہا کہ 14 مارچ 2023 کو جب لاہور میں زمان پارک میں میرے گھر پر پولیس اور رینجرز نے حملہ کیا, وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی, اس وقت میرے وکلا اور میں نے بھی پولیس کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہمارے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں یا جتنے بھی کیسز ہیں ہم اس میں نہ صرف شامل تفتیش ہوں گے بلکہ اگر گرفتاری کی ضرورت ہے تو ہم گرفتاری بھی دیں گے. لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 18 مارچ کو اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے باہر بھی پولیس نے دعویٰ بول دیا اور شیلنگ کی گئی. اس کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا. اس کے بعد میں نے جو کارکنوں اور لیڈرشپ کو یہ کال دی تھی کہ اگر میں گرفتار ہوا تو GHQ کے باہر پرامن احتجاج کرنا ہے. اسی لیے جب مجھے گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد جو رد عمل آیا وہ ظاہری تھا. یہ جب بات انہوں نے کی تو اس کے بعد وہ چلے گئے. وہ دوبارہ جب بات کے لیے آئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ چونکہ گور خان اور رؤوف حسن کی گرفتاری کی خبر چلی تھی تو اس کی انہوں نے مذمت کی. اس وقت ایک صحافی نے ان سے کہا کہ جو آپ نے بات کی ہے احتجاجی کال کی GHQ کے سامنے تو آپ کیا ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے وہ آپ کی کال کے ہی نتیجے میں ہوئے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کور کمانڈر ہاؤس کے باہر یاسمین راشد لوگوں کو روک رہی تھی اندر داخل ہونے سے اور ہمارے کارکن بالکل پرامن تھے, لیکن ہمارے احتجاج کو بغاوت کا نام دیا گیا اور اس کے بعد یہ احتجاج جو ہے تشدد کے اس میں اختیار کر گیا. بنو واقعے سے متعلق ان سے سوال ہوا کہ آپ نے پچھلی سماعت پہ یہ کہا تھا کہ میں KP جو حکومت کو یہ ہدایت دوں گا کہ وہ بنو واقعے پہ سخت موقف اختیار کریں, لیکن ان سے سوال ہوا کہ اب جو KP حکومت نے پریس ریلیز جاری کی ہے وہ آپ کے بیان سے بالکل برعکس ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر جوڈیشل انکوائری کا کہا تھا. پھر ان کو یاد دلایا گیا کہ آپ نے براہ راست سیکیورٹی فورسز پر الزام لگایا تھا کہ یہ جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں سیکیورٹی فورسز ملوث ہے. اس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے جوڈیشل انکوائری کا کہا ہے اور اس واقعے پہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. میں نے ان سے سوال کیا ہے کہ جیل سے آپ کے متعدد جو ہے انٹرویو جو ہے وہ چھاپے جا رہے ہیں عالمی جو ہے جریدوں میں, یہ انٹرویوز کون کنڈکٹ کروا رہا ہے اور جیل میں کیسے انٹرویو؟ آپ خود کہتے ہیں کہ جیل میں ایک کاغذ تک نہیں آنے دیا جاتا ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ میں اپنے وکلا کو پوائنٹس جو ہے نوٹ کرواتا ہوں, اس کے بعد وہ باہر جا کے وہی اس کو ترتیب دیتے ہیں, چھپواتے ہیں. میں نے ان سے دوبارہ پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ انٹرویوز تو پہلے بھی چھپے ہیں, ابھی بھی ایک انٹرویو چھپا ہے. اس پر انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کی. انہوں نے کہا کہ بس میں اتنی بات کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بھی بتائیے گا کیا جو پارٹی پہ پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں کیا اس حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی؟ انہوں نے ان سے سوال ہوا کہ آپ کی پارٹی پہ شاید پابندی لگائی جائے گی اور اس پر حکومت مشاورت بھی کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا جمہوریت کا قتل ہے اور اس وقت ملک میں جمہوریت نہیں چل رہی ہے, ان ڈکلیئرڈ مارشل لا ہے ملک میں. اور ان سے یہ بھی سوال ہوا تھا کہ یہ خبریں چل رہی ہے کہ شاید ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جائے گا اکتوبر یا دسمبر تک, اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اس کی حمایت نہیں کرتا, اس سے بہتر ہے کہ ملک میں سیدھا سیدھا مارشل لا لگایا جائے. بہت شکریہ شبیر ڈار, تفصیلات بتا رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. سیاسی درجہ حرارت آج اور آگے بڑھا ہے. DGISPR کی پریس کانفرنس, تحریک انصاف کا جواب, معاملات اور کس طرف جا رہے ہیں. سینئر صحافی تذکر مجیب الرحمان شامی صاحب اور منی فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. شامی صاحب, بات ہوتی ہے اس کے بعد 2-3 دن کے اندر درجہ حرارت اور بڑھ جاتا ہے. آج DGISPR کی پریس کانفرنس, سخت باتیں اور سخت جواب بھی تحریک انصاف کی طرف سے آیا ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ معاملہ, کیونکہ اس کے بعد ظاہر ہے تحریک انصاف کے دفتر پر ریڈ ہونا, آج کے دن رؤوف حسن صاحب کا گرفتار ہونا, یہ سارے معاملات ایک ہی دن میں ہوئے ہیں. دیکھیے, ہماری جو فوجی قیادت ہے اور PTI جو ہے وہ ایک دوسرے
کے भेदी हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और बहुत कुछ उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर किया है और बहुत कुछ एक दूसरे से अलग होकर किया है। इसलिए इनको एक दूसरे पर गुस्सा जो है निकालने की तो मेरे ख्याल इजाज़त होनी चाहिए। तो इसमें तो कोई यानी मुदायका नहीं है, बशर्ते कि ये मुस्तकबिल पर नज़र रखें और गुस्सा निकालने के बाद कुछ तामीर की तरफ भी तवज्जो दें। तो पाक फौज का मौक़िफ़ भी अपनी जगह वज़न रखता है और पीटीआई जो है उसकी बाज़ बातें भी दुरुस्त हैं। देखिए, जहाँ तक तो दहशत गर्दी का ताल्लुक़ है, इसमें कोई शुबा नहीं कि हमारी फ़ौज ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और मुसलसल कुर्बानियाँ दे रही है और हम अमन और सुकून से रह रहे हैं। तो हमारी फ़ौज का उसमें बहुत अमल दखल है। खुदा न खास्ता हमारी फ़ौज इस तरह आहनी दीवार बन के खड़ी ना होती तो आज हम इस तरीके से अज़हार ख्याल ना कर रहे होते, ना बैठ के आपस में एक सियासत का जायज़ा ले रहे होते। लेकिन उसके साथ ही साथ ये बात भी है कि एक बड़ी सियासी जमात उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते या उसको दीवार से नहीं लगा सकते, उसको उस पर डंडा नहीं चला सकते। उससे बातचीत करनी पड़ेगी, उसके साथ सॉफ्टली डील करना पड़ेगा। जो गलतियां हैं उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज करना पड़ेगा या उनका कोई अलाउंस देना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल इसके लिए तो दो तरफा मामला ज़रूरी है। पीटीआई को भी अपने रवैये पर नज़रसानी की ज़रूरत है। अगर ऐसा हो जाए तो मेरा ख्याल फिर मामला जो है थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है और पीटीआई जो है हुकूमत के साथ जो है मुफाहमत का हाथ बढ़ाए, बातचीत के दरवाजे खोले, तो मेरा ख्याल उसके बाद कई दरवाजे खुलते चले जाएंगे। तो पीटीआई ने अपने आप को खुद ही कैद कर लिया है और कुंडी लगाकर अंदर से बैठ गई है। मेरा ख्याल ये जो रवैया है कहीं लेके नहीं जाएगा, बल्कि उसके लिए मुश्किलात पैदा करेगा या मुश्किलात यूं कहें कि कम नहीं हो सकेंगी। और मुनीफर साहब, ज़ाहिर है जब DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, माजी में हमने देखा है जब फौज का मौक़िफ़ आना, उसके बाद जमातों को रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है, वो सोचती हैं, कैलकुलेशन करती हैं, मगर अब वो टाइम स्पैन भी छोटा हो गया है। DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तहरीक इंसाफ का थोड़ी देर बाद ही जवाब आता है और सख्त जवाब आता है। तो एक जो डर का तासुर होता है इस्टेब्लिशमेंट का, ज़ाहिर डंडा है उनके पास, माजी की हिस्ट्री है, क्या वो भी अब तहरीक इंसाफ के जहन से निकल गया है? वो फौरी जवाब देते हैं, उन्हें पता है कि अब ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। माजी में भी बहुत बड़े बड़े दावे हो गए हैं, मगर हम बहरहाल आए, पार्लियामेंट में मौजूद हैं और अपनी सियासत आगे बढ़ा रहे हैं। शाहजेब साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तकरीबन 1.5 से 2 साल का जो सियासी रगड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहसीत जमात लगा है, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ का सपोर्ट बेस वहीं पर मौजूद है। तहरीक इंसाफ एज जमात उतनी ही मजबूत नज़र आती है जितनी कि वो है। यही तो वजह है कि आज भी उनके लोग गायब होते हैं, उनकी वफादारियाँ तब्दील करने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक इशारे पर किसी एक जगह सरबसजूद हो जाते हैं। तो ये तो एक हकीकत है और मेरे ख्याल में कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ फुटप्रिंट नहीं है, बल्कि वो एक बाकायदा तौर पर एक मजबूत और मुसल्लम जमात की हैसियत अभी भी मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितना ख़राबी हो चुकी है और जिस तरह से मामलात ख़राब हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये पता चल चुका है कि व्हाट वर्स्ट कैन हैपन, मतलब और क्या हो सकता है कि इमरान खान जेल में हैं, पार्टी के ऊपर जबर भी है, मसाइल भी हैं, बहुत सी मुश्किलात भी हैं, पार्टी के हक़ में फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है, उस पर अमल दरामद का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। तो पार्टी की मुश्किलात तो अपनी जगह हैं, रियलाइजेशन भी है उनको, लेकिन मेरे ख्याल में उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि बस ठीक है, अब शायद यही सिलसिला है और ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन जैसे अभी जनाब शामी साहब ने फरमाया कि कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, यही सोच आम पाकिस्तानी की है और हम इसी बात के हवाले से हमेशा कहते हैं कि बहुत सी चीज़ों पर सिला रहमी का जज्बा भी हमारे अंदर होना चाहिए, दरगुजर भी करना चाहिए, लेकिन उसको बहसियत इदारा पाकिस्तान की फ़ौज सिला रहमी के जज्बे से सरशार है भी और तहरीक इंसाफ के मामले में नहीं भी।
وہ غلطی تصور نہیں کرتے پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی ہوئی کسی بھی بات کو، وہ اسے ایک جرم تصور کرتے ہیں۔ بدقسمت ایلیمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت ایک جماعت، میں اسے بدقسمتی کہوں گا کہ وہ آج پاکستان کی مقتدرہ کی نظر میں ایک انتشاری جماعت ہے۔ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان بدقسمتی سے اتنے بھاری بھرکم ووٹ بینک کے باوجود ایک انتشاری لیڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں، کیٹیگرائز کیے جاتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نظر سے۔ تو جب معاملات اس جگہ پہنچ جائیں تو پھر تصفیہ شاید اتنا آسان نہیں رہتا، اور جو درگزر کا ایلیمنٹ ہے اس کا مجھے دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آتا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آج ہوا ہے یہ اس کے اندر ایک سیڑھی کے طور پر استعمال ہوگا اس تمام کیس کو بلڈ کرنے کے لیے، رادر میں اگر یہ کہوں کہ ایک پیوٹ کے طور پر استعمال ہوگا کہ جو دہشت گردی منسوب ہے پاکستان تحریک انصاف سے، ڈیجیٹل دہشت گردی، آج کے اس کارروائی کے نتیجے میں شاید اس کو پیوٹ کیا جائے گا جی کہ یہاں سے ایکچوئل نامی اور بے نامی ہینڈل سے پاکستان کی فوج پر ٹارگٹ ہوتا تھا، اور باقاعدہ طور پر اس کیمپین کو پاکستان تحریک انصاف ہیڈ کرتی تھی یا سپیئر ہیڈ کرتی تھی۔ یہ وہ موقف ہے جو کہ آج پاکستان کے ریاستی اداروں کا ہے بشمول پاکستان کی فوج کے۔ صاحب، اور ظاہر جو بات کی منیب فاروق نے، آج بھی جو بات کی جب بھی تحریک انصاف کے بارے میں تو انتشاری ٹولہ کہہ کے بات کی گئی، بنو واقعے کی ذمہ داری بھی شامی صاحب انہی پر ڈالی گئی کہ کس طریقے سے ایک جماعت۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے جو معاملات ہیں وہ تحریک انصاف کے لیے اب مزید خراب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ کم از کم تحریک انصاف کو جو منیب بھی بات کر رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اب اسد کیسر صاحب نے بات کی تھی کہ اب ہم کندن بن کر نکلے ہیں، گرفتاریاں دیکھ لی، گمشدگیاں دیکھ لی، سب دیکھ لیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے کسی بھی ایسی بات پر، یا پابندی کے ڈر سے کہ تحریک انصاف پر پابندی نہ لگ جائے؟ دیکھیں شاہزیب صاحب، جو الفاظ استعمال کیے گئے انتشاری ٹولے کے، کاش یہ استعمال نہ ہوتے۔ ہمیں ایک دوسرے سے معاملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو الاؤنس دینا پڑے گا، ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا، اور جو ہماری تاریخ جو ہے، جو ماضی قریب ہے، وہ بھی ہمیں یہ بتا رہا ہے جب ہم الجھے ہیں تو اس کے بعد ہم نے بہت کچھ گوایا ہے، بہت کچھ ضائع کیا ہے۔ ہم بچاتے بچاتے اپنے آپ کو گھائل کر گئے ہیں، ہم اپنے بچاتے بچاتے اپنے آپ کو تاراج کر گئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہے، اور یہ جذبات کا اظہار جو ہے یہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں تھوڑا قابو پا لیا جائے تو میرا خیال حالات کو سنبھالنے میں اور سنوارنے میں مدد مل سکتی ہے۔ منیب فاروق صاحب، 9 مئی ظاہر فوج کے لیے ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے، اس معاملے کو لے کر انہیں پروسیکیوشن پہ بھی غصہ ہے، ججز پر بھی، عدلیہ پر بھی غصہ ہے، تحریک انصاف پر تو بہت ہی زیادہ غصہ ہے۔ بنو واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ جب 9 مئی جیسے واقعات کو سزا نہیں ہوگی۔ اب عمران خان صاحب ظاہر ہے اسے ایک سازش قرار دیتے ہیں، مگر آج انہوں نے یہ مانا کہ GHQ پر میں نے کہا تھا کہ پروٹیسٹ کریں گے میرے جو کارکن ہیں، مگر پرامن پروٹیسٹ کریں گے۔ یہ تو وہاں دونوں طرف سے ایسا ہے نہیں کہ کوئی کنسیڈ کرے، نہ عمران خان صاحب اس حوالے سے تیار ہیں، تو یہ بات آگے بڑھے گی کیسے 9 مئی سے؟ شاہزیب صاحب، جو سب سے مجھے کہتے ہوئے بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، کیونکہ بحیثیت ایک پاکستانی اور بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ریاست قانون یا آئین سے بالاتر ہو کر چل سکتی ہے، لیکن آج کی صورتحال میں نہ آپ کو قانون کا اطلاق نظر آئے گا، نہ آپ کو کوئی آئین کا اطلاق بدقسمتی سے نظر آئے گا۔ دیکھیے، بات تو 9 مئی پر پھنسی ہوئی ہے اور 9 مئی پر ہی رک گئی ہے۔ عمران خان صاحب کو یقین مانیے جو سینٹیمنٹ ہے پوری فوج کی قیادت کا، وہ یہ ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، تحریک انصاف کے لیے سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ وہ آرگیومنٹ ہے جس کے بعد آپ کیا دلیل پیش کر پائیں گے کسی، یا کیسے کسی کو کنونس کر پائیں گے؟ حکومت، ہم سنتے تھے کہ ایک پیج ہے، سیم پیج ہوتا ہے، اب پیج سے نکل کر اب تو سلیبس ہے جو کہ حکومت فالو کر رہی ہے، کیونکہ میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اب تو یہ ایک ہائبرڈ پرو میکس رجیم ہے، تو اس میں تو سلیبس ملا ہوا ہے جو کہ حکومت نے پڑھنا ہے۔ حکومت کا ایگزسٹینشل معاملہ ہے کہ اس نے وہی کرنا ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے اسے کہنا ہے۔ ظاہری بات ہے، کوئی بھی حکومت اگر اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہو تو وہ وہی کرتی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے۔ ظاہری بات ہے، جب اس طرح کا معاملہ ہو تو اسٹیبلشمنٹ
کا موقف اپنی جگہ بڑا درست ہے. اس لیے درست ہے کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عمران خان نے, میں میرے خیال میں بہت سی دفعہ تو آپ کے پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ عمران خان نے ہمارے چیف کی اپوائنٹمنٹ کو سیبوٹاج کیا. عمران خان نے 9 مئی کے لیے حالات ایسے کیے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے لوگوں کو معاف نہیں کیا تو ہم کسی سیاسی جماعت کو یا کوئی فارمر پرائم منسٹر بھی ہو اس کو معاف کیوں کریں گے, اور اگر ہم یہ ایکسیپشنز کریٹ کریں گے تو پھر ہم بڑا غلط کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نہ ایکسیپشنز کریٹ کیجئے, لیکن بصد احترام جس کو بھی سزا دینی ہے کم از کم وہ آئین اور قانون کے ٹچ سٹونز پر تو پورا اترے, وہ کم از کم کسی بھی لا آف ایویڈنس کے اوپر تو پورا اترے. میرا سوال یا میرا استدلال یہیں پر ہے. لیکن شاہ زیب صاحب, میں دوبارہ کہوں گا آپ سے اور شامی صاحب سے بہت احترام کے ساتھ, پہلے بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی, آپ نے دیکھ لیا سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ الیکشن کروا دیجئے, نہیں ہوئے. سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ مخصوص نشستیں دے دی, نہیں دی. اس پر عمل درآمد کا مجھے کوئی ابھی نظر بھی نہیں آتا کہ وہ کسی طریقے سے عمل درآمد ہوگا. تو کیا فرق پڑ گیا, کیا رک گیا؟ ہم شور ضرور مچا سکتے ہیں, میں, آپ یا شامی صاحب, لیکن اگر کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر تو ایسا ہی ہے کہ میں اور آپ کھڑے ہو جائیں اور ایک دیوار کو کہتے رہیں کہ کچھ کر دیجئے, حالات بہتر کر دیجئے, ماحول بہتر ہو جائے, صلہ رحمی کر لیجئے, بہت آگے بڑھنا ہے, ملک کو آگے چلنا ہے. لیکن اگر موقف اتنا سخت ہو تو پھر آپ کیا آرگیومنٹ کر سکتے ہیں اور کیا دلیل دے سکتے ہیں؟ بہت شکریہ ناظرین, تجزیہ آپ نے اس حوالے سے سنا. آج پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.